اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر معجزات کی بات کر رہا تھا کہ نبی کے پاس ایک دو معجزے نہیں تھے بلکہ بہت سارے معجزے تھے۔ کچھ معجزات کا تذکرہ پچھلے ہفتے میں آیا، دو چار صحیح، آج بھی کچھ تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھے۔ صحابہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ پاس میں پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو پانی کا انتظام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، کچھ دور نکل کر چلے گئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بڑھیا سر پر مشکیزہ لیے ہوئے پانی کا ادھر سے آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امی جان آپ یہ بتائیے کہ میٹھا پانی پینے کا انتظام یہاں سے کتنی دور پر ہے؟ اس بڑھیا نے بتایا کہ 1 دن اور 1 رات مکمل لگے گا، تب جا کر تم وہاں پہنچو گے اور وہاں پینے کا پانی تمہیں نصیب ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تب تو بڑا مشکل ہے، ایک کام کریں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہم تو نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم کیوں جائیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو چلنا ہوگا، آپ بزرگ ہستی ہیں، آپ عمر دراز ہیں، آپ کو میں ماں کا لقب دیا، آپ چلیے وہاں۔ خیر وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تمہارے مشکیزے میں کیا ہے؟ اس بڑھیا نے فرمایا کہ اس میں پانی۔ آپ نے فرمایا کہ 1 پیالہ پانی کی ضرورت ہے، تم دو گے؟ بڑھیا نے کہا کہ لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی لیا اور اس پانی میں دم کیا، کچھ پڑھ کر پھونک مار دیا، پھر اس پیالے کے پانی کو مشکیزے میں انڈیل دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم لوگ اب جتنا چاہو اس مشکیزے سے لے کر پانی پیو۔ 1500 صحابہ نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ جو کچھ ان کے پاس پانی رکھنے کا انتظام تھا ان سب میں پانی کو رکھ بھی لیا۔ جو ان کے پاس سواریاں تھیں، اونٹ وغیرہ، ان سب سواریوں کو بھی صحابہ نے اسی مشکیزے سے پانی نکال کر پلایا۔ جب سب کے سب فارغ ہو گئے، مشکیزے کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو بڑھیا کہتی ہے کہ جتنا پانی میں مشکیزے میں لے کر آ رہی تھی اتنا ہی پانی اب بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے ہدیے تحائف وہ سب جمع کرو، اس بڑھیا کو دے دو۔ صحابہ نے کچھ جمع کی، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے کھجوریں دی، کسی نے اور کچھ سامان دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اٹھا کر بڑھیا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ گئی اپنے قبیلے میں، ایک بڑا سا قبیلہ تھا،
نبی کا یہ معجزہ اس قبیلے کو بتایا. قبیلے کے سارے لوگ اس بڑھیا کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دوڑے دوڑے آیا. میں نے کہا حضرت میری ماں نعوذ باللہ من ذالک آپ کو گالیاں دیتی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, لیکن ادھر آپ ہیں اور ادھر میری ماں ہے, کچھ میں کر نہیں سکتا. ایک کام کیجئے, یا تو میری ماں کے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ وہ اسلام قبول کر لے, یا پھر دعا کر دیجئے کہ وہ انتقال کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما. اس وقت کی اتنی سی دعا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے. دروازہ بند تھا, پانی دروازے سے بہہ رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میری ماں غسل کر رہی ہے. تھوڑی دیر یہ کھڑے ہو گئے دروازے پر. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. ابو ہریرہ کی ماں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے نبی اکرم کہاں ملیں گے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے لے چلو ان کی خدمت میں, مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ماں کی لاٹھی کو لے کر اس کے سہارے نکل گیا. میں تو جوان سا آدمی تھا, میری ماں بڑھیا تھی, میں تیز چلتا تھا. ماں نے کہا کہ بیٹے اتنا تیز کیوں چلتے ہو, تم تو جوان ہو, تیز چل لو گے, میں کیسے چلوں گی؟ لیکن خوشی کے مارے تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابو ہریرہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں تشریف لائی ہے, وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ نبی کا معجزہ. ادھر دعا ہوئی اور ادھر اسلام کی ہدایت مل گئی, ایمان کی ہدایت مل گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلا تھا, اس میں چند کھجوریں رہتی تھی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا کہ حضرت بسا اوقات فقر و فاقہ کا شکار رہتا ہوں, کبھی کھانے کو ملا کبھی نہیں ملا. اس تھیلے کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ اس میں کچھ پڑھ کر پھونک دیجئے تاکہ برکت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کے اندر کچھ پڑھ کر دم کر دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کا پورا زمانہ میں اس کھجور کو کھاتا رہا نکال نکال کر. ابو بکر کا زمانہ آیا, نکال نکال کر کھاتا رہا, تقسیم بھی کرتا رہا. عمر کا زمانہ آیا, نکال نکال کر کھاتا رہا, تقسیم بھی کرتا رہا. حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا, ان کو جب شہید کیا گیا اور صحابہ میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی, تو اس وقت یہ میرا تھیلا نامعلوم کہاں کٹ گیا, کہاں گر گیا, پھر ملا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے پھونک ماری تھی, حضرت عثمان کے زمانے تک 200 من سے زیادہ کھجوریں اس تھیلی سے ہم نے دوسروں کے درمیان تقسیم کر دی. اس تھیلی میں کتنی کھجوریں ہوں گی؟ آدھ کلو, 1 کلو, 2 کلو, 200 من سے زیادہ کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک تقسیم کرتے چلے آئے. اس تھیلی سے کھجور ختم نہیں ہوئی.
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان کے پیر پر سر پٹک پٹک کر چلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلوایا اور فرمایا کہ کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو۔ اس اونٹ کو بھی معلوم تھا کہ یہ نبی اکرم صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں تھے، ان کے معجزات ہر اعتبار سے بھرے پڑے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں میں اپنی شکایت کو رکھوں گا تو ہماری شکایت کا حل یہاں مل جاوے گا، ہمارا مسئلے کا حل یہاں مل جاوے گا۔ عمیر ابن وہب اور صفوان حرم شریف کے اندر جو حتیم کعبہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تصویر کے اندر وہ گھیرا ہوا حصہ، کعبہ الگ، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ اس حتیم میں یہ دونوں بیٹھ کر طے کیا جا رہا ہے۔ صفوان نے کہا کہ عمیر، نبی اکرم کو تم قتل کر دو، جتنا تم مال مانگو گے اتنا ہم مال تمہیں دے دیں گے، جتنا مانگو گے، اور آدھا ابھی لے لو اور پھر قتل کرنے کے بعد آدھا لے لینا۔ عمیر نے بہت بڑی شرطیں رکھی۔ صفوان نے آدھا مال دے دیا۔ عمیر اپنا خنجر لے کر، برچھا لے کر مدینۃ المنورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوئی۔ کبھی وہ آگے کی طرف جا رہے تھے، کبھی وہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے عمیر، کبھی وہ دائیں طرف جا رہے تھے، کبھی بائیں طرف جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس طرز کو سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ خراب لگ رہا ہے، نیت اس کی خراب لگ رہی۔ عمیر نے ان کو حضرت عمر نے پکڑ لیا، نبی اکرم کے سامنے پیش کیا، کہا کہ حضرت یہ کبھی آپ کے پیچھے جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، مجھے اس کی نیت گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر، حتیم کعبہ میں صفوان سے جو تمہارا مشورہ ہوا، صفوان نے جو تمہیں آدھا مال دیا ہے، وہ مال کہاں رکھے ہو؟ عمیر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں یقین کر لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اس بات کو پتہ نہیں لگا سکتا۔ ہمارا اور صفوان کا مشورہ تھا، حتیم کعبہ کیا، پورے حرم میں کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ اس بات کا پتہ آپ کو کیسے لگ گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بات ایک یاد آ گئی، ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر شہادت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، خاص کر اس مہینے میں، لیکن جو سید الشہداء ہیں حضرت حمزہ، ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حسین کی شہادت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ الغرض حضرت حمزہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ، ہمارے درمیان دو عمر ہیں، ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر ابن ہشام، ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر حضرت عمر ابن خطاب اپنی تلوار لے کر نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کہ ان کی گردن میں مار دوں، نہ وہ رہیں گے نہ مکے کی گلیوں میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ کسی نے بتایا کہ جا کر اپنی بہن کی خبر لیجئے، آپ نبی کے پاس جا رہے ہیں، نبی سے پہلے وہ ایمان لا چکی ہیں۔ عمر کا پارا چڑھ گیا، الٹے پاؤں اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا قرآن کی آواز آ رہی، دروازے کو کھٹکھٹایا، کھولا گیا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو متاثر کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی بہن سے کہ ذرا وہ قرآن سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پیش کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ آیتیں ان کی بہن پڑھ رہی تھی اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بتاؤ نبی اکرم سے ملاقات کہاں ہوگی؟ بہن نے فرمایا کہ اس وقت دار ارقم کا ٹائم ہے، آپ دار ارقم چلے جائیے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہی مسلح تلوار لیے ہوئے حضرت عمر دار ارقم کے گیٹ پر پہنچے، دستک دیا، کسی نے اندر سے جھانک کر دیکھا، پتا چلا کہ عمر کھڑے ہیں، ساتھ میں تلوار بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس صحابی نے کہ دروازے پر عمر ہے اور ساتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، مکے کے اندر صرف عمر ہی بہادر نہیں ہے، حمزہ بھی بہادر ہے، اگر وہ صحیح ارادے سے آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور پھر اسی کی گردن۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر کی آنکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور نیچے جھکی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ عمر نے فرمایا کہ حضرت آپ کلمہ پڑھا دیجئے، آج سے عمر اسلام قبول کر رہا ہے۔ خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور ادھر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق دی تھی۔ اسی درمیان حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے سب خوشی منا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معجزہ کتابوں کے اندر بھرے پڑے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ صرف ایک بات کے اندر، اگر ایک معجزے کے اندر ہم غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیں آنکھوں کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نبی تھے، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، قرآن نے فرمایا کہ یہودیوں کی جماعت، تم نبی کو کہتے ہو کہ کوئی ایسا معجزہ ان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان لے آئیں۔ انزلنا آیات بینات، کثیر تعداد میں ظاہر طور پر معجزات موجود ہیں۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، اس کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ تمہیں تو اسلام لانا نہیں، تمہیں ایمان لانا نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کی نظر صحیح نہیں ہے، تمہارے چشمے صحیح نہیں ہیں، بس تم نبی کے معجزات کو ڈھونڈتے رہو،
تمہیں ملیں گے نہیں. جس نے نبی کے معجزہ کو ڈھونڈا اور صحیح ارادے سے ڈھونڈا اور صحیح طریقے پر ڈھونڈا, اسے ایک نہیں ہزاروں معجزات مل گئے. اب کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون. یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ عہد کرتے تھے اور پھر اس عہد کو توڑ دیتے تھے, کوئی پابندی نہیں. عہد کرتے تھے اور عہد کو توڑ دیتے تھے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. 12 قبیلوں سے پورے بنو اسرائیل, پورے یہودی تعلق رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قبیلے والوں کو بلایا اور ہر ایک کا سردار بھی متعین کیا. ان کے 12 سرداروں کے ساتھ اور پورے قبیلے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا معاہدہ رکھا. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز قائم کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, میرے جتنے رسول آویں گے ان سب پر ایمان بھی لانا. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ, اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا. یہ سارے معاہدے بنو اسرائیلیوں سے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جزا بھی بیان کر دی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. لیکن کسی بھی معاہدے کی پابندی بنو اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے نہیں کی. نہ تو نماز کی پابندی رہی, نہ زکوٰۃ کی پابندی رہی. رسولوں پر ایمان لانا تو آپ کے سامنے ہے کہ یہودی نہ عیسیٰ کو نبی مانتے تھے اور نہ عیسائی موسیٰ کو نبی مانتے تھے, اور ہمارے نبی کو تو ظاہر ہے یہودی مانتے ہی نہیں تھے ان کو نبی. رسولوں پر ایمان لانا رہا نہیں. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ, مدد بھی نہیں رہی ان لوگوں کی. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, جب جو فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا اس کی تو ادائیگی ان کے درمیان رہی ہی نہیں, تو جو مستحبات کی قبیل سے ہیں صدقات وغیرہ, ان کی ادائیگی کہاں سے امید کی جا سکتی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, عہد توڑنے کی وجہ سے, عہد پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے, عہد توڑنا بھی گناہ ہے, اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر صحیح معنی میں توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کیا, گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا, تو پھر یہ نقطے بڑھنے شروع ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اب اس کے سامنے اچھی باتیں رکھیں گے تو بری لگیں گی, اور بری باتیں رکھیں گے تو اچھی لگیں گی. ہر زمانے میں اس کا احساس کیا جا سکتا ہے.
نماز کی دعوت دیتے دیتے ہمارے تبلیغ والے تھک گئے، لیکن آج تک کوئی مسجد بھری نہیں۔ آپ اس وقت بولیں گے نماز کے لیے آؤ، کہا ٹھیک ہے، وہ آئے گا ہی نہیں۔ وہ بات وہی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے پورا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اب آپ کی اچھی باتیں ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے نماز کی توفیق بھی نہیں۔ علماء کا ایک قول مجھے ملا، لکھا ہے ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی ایک فوری سزا یہ ملتی ہے کہ وہی گناہ اسے کھینچ کر دوسرے گناہ کا راستہ بتا دیتی ہے۔ آپ تجربہ کیجئے، میرے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ میں نے کہا کتنی طلاقیں دی؟ کہا 10-15 دے دیا۔ میں نے کہا 3 ہی دیے ہوتے، بقیہ رکھ لیے ہوتے، تب بھی کام چل جاتا۔ اس طلاق تک وہ پہنچا کیسے؟ اس نے شراب پی رکھا تھا۔ اس شراب نے، اس گناہ نے دوسرے گناہ کی طرف رہنمائی کیا۔ گھر گیا، بیوی سے لڑنا شروع کیا۔ اس دوسرے گناہ نے ایک تیسرے گناہ کی طرف خود پہنچا دیا کہ طلاق دے دیا۔ ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہ، ایک گناہ کا فوراً، اس کی فوراً جزا یہ ہوتی ہے کہ دوسرے گناہ کی طرف وہ خود راستہ دکھا دے۔ اس کے برعکس ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہ، ایک نیکی کریں گے، یہی نیکی دوسری نیکی کا راستہ آپ کو بتا دے گی۔ آپ فرض نماز پڑھیں گے، اس کے لیے وضو کریں گے، یہ آپ کا وضو بتا دے گا کہ نماز بھی پڑھ لو۔ آپ فرض نماز سے فارغ ہویں گے، وہ فرض نماز بتا دے گا کہ 2 منٹ اور وقت دے دو، 2 سنت ادا کر لو۔ آپ نماز کے پابند ہو جاویں گے تو آپ کی یہ نماز بتا دے گی کہ روزے بھی رکھ لو۔ ایک دوسرے کی طرف دعوت دیتے چلے جائیں۔ اب یہیں سے آدمی یا تو عبادت کا عادی بن جاتا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر اسے گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت اس معاہدے کو توڑ دیتی ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے معاہدہ کرتے تھے، معاہدہ لیتے تھے، لیکن کسی معاہدے پر وہ برقرار نہیں رکھتے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اسے ماننا تو درکنار، ایمان ہی نہیں رکھتے تھے اس پر، اسے کرنا تو درکنار، اسے مانتے ہی نہیں تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کا اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ بس 1-2 مسئلے بھی پوچھے گئے تھے۔ زمزم میں پانی ملانے کا مسئلہ ہوتا یہ ہے، آدمی وہاں سے 5 لیٹر لے کر آتا ہے، پورا محلہ انتظار میں رہتا ہے کہ زمزم ملے گا۔ اب وہ شخص کرتا کیا ہے، اس 5 لیٹر میں 10 لیٹر ملا دیتا ہے۔ فقہ نے لکھا ہے لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، جو زیادہ ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا۔ آپ نے 5 لیٹر میں 5.5 لیٹر پانی ملا دیا تو یہ سمجھا جاوے گا کہ اب وہ زمزم نہیں رہ گیا، عام پانی ہو گیا۔ زمزم کے نام پر اگر آپ دے رہے ہیں
تو آپ سے اتنی درخواست ہے کہ ملائیے، لیکن زمزم سے کم ملائیے تاکہ زمزم کی حالت برقرار۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے بتایا کہ زمزم کی وہ خصوصیت ہے کہ ایک قطرہ پانی اگر سمندر میں بھی ڈال دو گے تو پورا سمندر زمزم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے؟ اپنا موٹر روزانہ چلاتے ہو ایک موٹر میں ڈال دو، اب جب کھینچو گے وہ سارا پانی موٹر سے ہو کر آئے گا اور سارا زمزم تم پیتے رہو گے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، اکثریت کا اعتبار ہے، جو اکثر ہوگا اسی کا حکم لگایا جائے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا، وہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں اس کی تجارت، اس کی خرید و فروخت، خاص کر آج کل کا جو زمانہ آپ کے سامنے ہے اور آج کل کا دن کہہ لیا جائے، تو فقہاء نے لکھا ہے کھلونوں کی تجارت ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو گڈے ہیں، گڑیے ہیں، جن کی جو جاندار تصویریں ہیں، ان سب کی تجارت وہ نہ کرے، وہ نہ بیچے۔ اس کے علاوہ جو گاڑی وغیرہ ہے وہ بیچ سکتا ہے، جو جاندار کی تصویریں نہیں ہیں وہ بیچ سکتا ہے۔ جاندار کی تصویریں، گڈے گڑیے یا اس طرح کے اور جانوروں کی تصویریں، یہ اس کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی خریدنے والوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسی تصویریں خرید کر لائیں، ایسے کھلونے خرید کر لائیں۔ اور اس کے علاوہ جو غیر جاندار ہے، گاڑی خرید لیں آپ، جہاز خرید لیں اپنے بچوں کے لیے، اس طرح کے اور کچھ خرید لیں، چلے گا، بس کیجیے۔ سبحان اللہ۔